بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رواں ہفتے جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی ناظرین، وہ افغان صدر کا دورہ پاکستان، اور اس دورے کے دوران ان کی پاکستانی قیادت کے ساتھ بات چیت، اور ایک مرتبہ پھر یہ وعدے، یہ عزم، یہ ڈٹرمینیشن کہ پاکستان اور افغانستان مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور کامن جو دشمن ہے، جو مشترکہ دشمن ہے، وہ ہے دہشت گرد اور دہشت گردی، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ ہم اب دونوں پاکستان اور افغانستان آگے کی طرف دیکھیں گے، ماضی کی تلخیاں، ماضی کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر کے آگے کی طرف دیکھنا، یہ بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اور پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں، دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جو تصویراتی معاہدہ ہوا ہے، تصویراتی شراکت داری کا ایگریمنٹ معاہدہ، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس سے جڑے ہوئے تمام پہلو کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اس وقت کیا معاملات ہیں، کن کن شعبوں میں تعاون جاری ہے، کن شعبوں میں تعاون میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان یورپی یونین سے کن کن شعبوں میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں پہلے اپنے جو ہمارے ماہرین ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ غالب اقبال صاحب، سفارتکاری میں طویل تجربہ رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریولنگ کی ہے، بہت اہم ڈپلومیٹک ایونٹس اور ایکٹیویٹیز کو خود دیکھا، اس میں ان کی شمولیت رہی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ غالب اقبال صاحب، افغان صدر کا دورہ پاکستان، اشرف غنی صاحب کا یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے۔ اس وقت جو خطے میں حالات جا رہے ہیں، جو گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن، جو معروضی حالات ہیں، اور جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات، بہت سارے ایشوز رہے، اس تمام تر تناظر میں آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ جو ہے سب سے زیادہ تو وہ اہم ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت انٹرنیشنلی جو چل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وار کو ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے جب تک ان کو ایک نیا وار تھیٹر نہیں ملتا تو تب تک وہ آہستہ آہستہ اس پروسیس کی طرف چلنا شروع ہو رہیں گے۔ پھر آپ نے طالبان کے ساتھ گفتگو کی، ان کا دوحہ میں دفتر اپنی جگہ موجود، پھر رشینز نے گفتگو کی، امریکنز نے کی، پاکستان نے کی، چین بھی ایک طرح سے انوالو ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، غالباً ان میں سب سے جو کمزور ترین تھے وہ اس وقت وہاں کے صدر تھے، کیونکہ ان کو ان کے کنٹرول میں سچویشن اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایک کسی کے ملک کے صدر کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو یہاں جو آنا اور ٹائمنگ، اور اس سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے ہی بوربن انیشیٹو جو ہوا، میرے خیال میں یہ ٹائمنگ بہت اچھی، کیونکہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کروائی جائے۔ جو کمیونیکیشن میں آئیں گے تو افغان اونڈ، افغان لیڈ سلوشن نکلے گا اس ڈسپیوٹ کا، اس پورے مسئلے کا۔ اور جب تک افغانستان کا مسئلے کا حل نہیں نکلتا، پاکستان جو ہے ہمیشہ مشکل میں رہے گا۔ تو ہمارے لیے تو انتہائی اہم ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ افغان صدر کمزور ہیں، اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے کہ مدت بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ جی، وہ تو الیکشنز ہونے والے ہیں، جی الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آمد، اتھارٹی تو وہ انجوائے کر رہے ہیں ابھی بھی۔ اتھارٹی دیکھیں، ایک ملک میں اتھارٹی انجوائے کرنا اور آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ کیا ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سو اس وقت ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ میرے خیال میں کابل اور یا تھوڑا سا باہر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ مضبوط ہیں یا کمزور ہیں، وہ چاہے پشتونز ہیں، طالبان ہیں، یا ناردرن الائنس کے ہیں، یا نارتھ کے رہنے والے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے یکجا کرنے کے بعد ان لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ وہ افغانستان کے جو آئندہ الیکشنز کے بعد جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کوئی اس قسم کی تبدیلی نہ آئے کہ جو خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے کسی بھی طرح خطرے کے باعث بنے۔
آپ نے ذکر کیا بوربن پروسیس کا، بیسیکلی اسے لاہور پروسیس کا نام دیا گیا ہے، تو وہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے افغان صدر کے دورے سے پہلے وہ پروسیس ہم دیکھتے ہیں، تمام افغانستان کی مقتدر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز وہاں موجود، اور ایک طویل عرصے کے بعد سابق جہادی رہنما ان کے جو ہیں گلبدین حکمت یار، تو کراس سیکشن آف افغان پولیٹیکل جو ان کا کراس سیکشن آف افغان پولیٹیکل لیڈرشپ جو ان کی موجودگی بوربن میں، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بیٹھ کے پھر وہی بات کرنی کہ جی لک فارورڈ، اور سب نے اتفاق کیا کہ ہم سب چیزیں بھلا کے آگے کی طرف دیکھیں گے، اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے یہ ہیں؟ بہت اچھا پروسیس ہے جی. بوربن میں جگہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا جو کہ ساری جہاں گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ بہت اچھا پروسیس ہے کیونکہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک آپ ان کو اکٹھا لے کے نہیں چلیں گے، اور چلنا ہم نے نہیں ہے، انہوں نے چلنا ہے. ہم پاکستان صرف فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے، جیسے امریکہ کر رہا ہے، جیسے چائنا کر رہا ہے، جیسے رشیا کر رہا ہے. چائنا، امریکہ، رشیا، ان کے سٹیکس اس لیے اتنے زیادہ ہائی نہیں ہیں کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ افغانستان کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے. تو اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ڈومینو ایفیکٹ جو ہوگا وہ پاکستان پہ آتا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہاں امن قائم ہو اور وہاں لوگ جو ہیں اپنی زندگی چلانا شروع کریں. جہاں بھی جو آپ کے ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں سالہ سال سے، وہ بھی دہائیوں تاکہ سے، واپس جا سکے. وہ بھی تاکہ واپس جا سکے. ان کو وہاں کوئی چیز نظر آئے گی، جی ہم یہاں واپس جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے کوئی چیز ہے، ہم لوگ یہاں کمائی کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. کچھ حالات بنے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. طلعت مسعود صاحب، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تیسرا دورہ ہے افغان صدر اشرف غنی صاحب کا پاکستان کا، آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے اعتبار سے، مفاہمت کے اعتبار سے، افغانستان میں امن اور استحکام کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ میرے خیال میں ان کی جو وزٹ تھی وہ تو کافی مثبت تھی، اور جس قسم کی انہوں نے تقریر بھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کی، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں اور دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. دونوں ممالک میں جو اختلافات ہیں اور تھے وہ میرے خیال میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپس میں اعتماد جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور انہوں نے جو سگنلز دیے وہ یہ تھے کہ ہم تو پاکستان سے بہتر تعلقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہماری ظاہر ہے ہمارے اور بھی ممالک سے تعلقات ہیں، اور میرے خیال میں اس میں ہنٹ ان کا تھا کہ ہم انڈیا سے بھی اپنے اچھے تعلقات رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ طالبان کی ایک بڑا اہم کردار پاکستان نے ادا کیا ہے کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو دوسرے طبقے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی بڑی ضروری ہے اگر افغانستان میں امن آئے. اور ان کو جو خدشات ہیں غنی صاحب وغیرہ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاہدہ اگر طالبان سے ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑا ان کو خدشہ تھا، اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہاں آئے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کسی صورت میں افغانستان میں ہوں. تو پاکستان تو خیر پتہ نہیں الیکشنز ہوں گے یا نہیں. پاکستان تو چاہتا ہے کہ ایک افغانستان جو ہے ایک سٹیبل ملک ہو، ایک جمہوری ملک ہو، اور جہاں ان کے نمائندے جو ہیں وہ عوام کی واقعی میں ریپرزنٹیشن کریں. تو یہ ایک چیزیں تو تھیوری میں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا واقعی میں حالات افغانستان میں بہتر ہوں گے؟ کیا اپنے اشرف غنی صاحب کا اس وقت اہم کوئی ایسا کردار ہے، یا ان کے ہاتھ سے معاملات اب نکل جا رہے ہیں؟ چونکہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ کے ساتھ تو پھر ان کی کیا پوزیشن رہے گی؟ یہ بھی تمام سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کی وزٹ جو تھی وہ بڑی کامیاب میں سمجھتا ہوں،
اور ان کی جو سوچ تھی اور جو ایٹ لیسٹ انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بڑی مثبت تھیں اور بڑی فارورڈ لکنگ تھیں۔ جنرل صاحب، اسلام آباد آنے سے قبل ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور پھر سابق صدر کارزئی اور اشرف غنی صاحب اکٹھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملے، وہ اہم دورے پر افغانستان میں تھے۔ اب کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس ملاقات کا کیا مقصد تھا، اب چیزیں امن اور مفاہمت کے حوالے سے افغانستان میں کس رخ پر جا رہی ہیں؟ جی، سارا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو معاہدہ اگر ہم طالبان سے کریں، امریکہ کا یہ مقصد ہے، تو یہ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہے ہیں یا ان کی ایک بہت اہمیت ہے افغانستان میں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ مقصد ہے، اور اس وقت طالبان پر بھی یہ امریکنز یہ زور ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں اور ایسی حکومت بنائیں جس میں ان کی آواز بھی سنائی دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امریکہ جو ہے اس کو علم ہے کہ اگر امریکہ صرف طالبان سے ہی معاہدہ کرتا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر افغانستان جو ہے وہ افراتفری ہو جائے گی وہاں، اور پھر یہ بہت ممکن ہے کہ افغانستان کا علاقہ ایسا ہو جو کہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ طالبان خود بھی بڑی کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا معاہدہ ہو جس سے کہ افغانستان میں دیرینہ جو ہے امن آئے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹوڈیو میں آتے ہیں ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب۔ تمام تر چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں افغان قیادت، اس سے پہلے کرزئی صاحب بھی آئے، جب آصف زرداری صاحب کے دور میں بھی آئے، اس کے بعد بھی کرزئی صاحب کا چکر لگا۔ بظاہراً جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اسلام آباد، جب بھی افغان قیادت آتی ہے کہتے ہیں ہم یکجا، ہم یک جان، ایک یک جان یک غالب، لیکن پھر جب کابل میں جاتے ہیں وہاں لب و لہجہ پھر اکثر بدل جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے وہاں؟ اکثر جو بھی ماضی میں بھی لیڈرز آئے، کرزئی صاحب بھی یہاں آتے تھے، ہمیشہ ہماری سپورٹ میں بولتے تھے، اشرف غنی صاحب کا بھی لب و لہجہ ماضی میں بہت تلخ رہا پاکستان سے متعلق، ان کے ٹویٹ سٹیٹمنٹس۔ دیکھیں جی، جو تو لیڈرشپ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی یہی شو کرتی ہے کہ ہر چیز بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائے، لیکن اس وقت افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کرائسس کی وجہ سے نہیں ہے۔ افغانستان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈ لیول پہ لوگ ہیں جو کہ وار اکانومی کو چاہتے ہیں کہ چلتی رہے، وہ اس کے اندر مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے آپ کے افغانستان کے چیدہ لوگوں کو اپنے پاس پناہ دی، جس زمانے میں حالات وہاں خراب تھے، انہوں نے ان کو کلٹیویٹ کیا ہے اور وہ اب ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں جب آ کے بات ہوتی ہے یہ پاکستانی لیڈرشپ، انڈین کنیکشن، انڈین اور افغان کنیکشن، انڈین اور افغان کنیکشن ایٹ دا ورکنگ لیول اور مے بی اے لٹل ابو دا ورکنگ لیول، انٹیلیجنس میں، ان کی اسٹیبلشمنٹ میں، ان کے بہت زیادہ انہوں نے کلٹیویٹ کیا، اس وجہ سے وہ آپ کو چلنے نہیں دے رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈینز چاہتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہو افغانستان میں، ان کا رول کسی طریقے سے بنتا نہیں ہے۔ تو جب تک تو پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، پاکستان اس کو ایک اور نظریے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کا نظریہ یہ ہے کہ افغانستان میں تمام مسائل کا حل نکلے اور پاکستان امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکے، جبکہ افغانستان میں لوگ ویسے ہی رہ رہے ہوں گے۔ بھارت کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے۔ بھارت کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو تکلیف دی جائے، پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ رہے اور لڑکھڑانا شروع کر دے، اور افغان سرزمین مسلسل استعمال کی جائے، استعمال ہوتی جاتی ہے۔ تو جب وہ بھارت جب آپ کو افغانستان میں یہ زمین کو استعمال کرتا ہے، افغان کانٹیکٹس کو استعمال کرتا ہے، افغان آفیشلز کو استعمال کرتا ہے، تو آپ کو دونوں ممالک کی لیڈرشپ میں جو گفتگو ہوئی ہوتی ہے اس میں ایک دراڑ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز آگے نہیں چل رہی، اور یہ ہم لوگ ہمیشہ سے ہی
ایک ایک سٹیپ لے کے آگے چلتے آئے ہیں، اور ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ دونوں ملک اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، افغان اونڈ افغان لیڈ اس کا سلوشن ہونا چاہیے. پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے افغانستان کی سلامتی پہ، لیکن ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں جب تک تمام سٹیک ہولڈرز ایک چیز پہ متفق نہیں ہوں گے کہ ان کو اپنے ملک میں امن لانا ہے، تو پاکستان بطور فیسیلیٹیٹر اس سے زیادہ نہیں کر پائے گا. تو ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ وہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں، اور جتنے بھی اب جو نئے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں، تاکہ ایک سسٹم چل پڑا ہے وہ سسٹم آگے چلے، اور حالات جو ہیں اس ملک کے بھی بہتر ہوں اور خطے کی بھی بہتر ہوں، اور پاکستان کے بھی یقینی طور پہ بہتر ہوں. بہت شکریہ. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغان صدر کے دورہ پاکستان کی، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات، اور اس دورے کے نتیجے میں کس حد تک غلط فہمیاں دور ہوں گی، کس حد تک دوستی میں اضافہ ہوگا، دوستی مضبوط ہوگی، تعلقات مضبوط ہوں گے، اور پاکستان کے جو سٹیکس ہیں افغانستان میں امن، سلامتی اور مفاہمت کے حوالے سے، ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کابل میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان صاحب. انیس الرحمان صاحب، بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں افغانستان کے، پاکستان کے خطے میں، جو خطے کے جو حالات ہیں، اس تناظر میں افغان صدر کے دورہ پاکستان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کچھ مثبت نتائج نکلیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں 4.5 سال بعد جو ہے صدر اشرف غنی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور ہماری افغانستان کے اندر بھی یہ ایک خواہش تھی کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں. پاکستان سے جو تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب تو 2-3 دفعہ آ چکے تھے، لیکن افغانستان سے کوئی ایسی بڑی ڈیلیگیشن پاکستان نہیں گئی تھی تاکہ وہاں پہ کچھ باتیں ہو سکے. لیکن جو ہم نے دیکھا کہ عمر داؤد صاحب جاتے ہیں ہمارے یہاں کے ہائی پیس کونسل کے سربراہ، پھر اس کے بعد افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر حمداللہ محب جاتے ہیں پاکستان، تو یہ ایک اچھی فضا بن جاتی ہے. دیکھیں آپ، افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن کا ہے، سیکیورٹی کا ہے، اور پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے سیکیورٹی اور امن میں پاکستان کا کردار بہت مثبت ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر مائک پومپیو، زلمے خلیلزاد اور اس سے نیچے جتنا بھی طبقہ ہے، وہ یہی کہتے آ رہی ہیں کہ پاکستان کا رول اہم ہے. تو مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن قائم کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اب صدر اشرف غنی کو بھی یہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ چلے اس بار بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ پاکستان ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے، کیونکہ سب لوگ کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. اور جو ہم نے یہی بات دیکھی کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کا رول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، تو اس پر بھی ساری باتیں جو ہے ہو سکتی ہے یا ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی تک ایسے نتائج سامنے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ 4.5 سال کے بعد جب ایک دورہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج جلد نہیں نکلتے. یہ تو مستقبل میں دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر جو ہے ستمبر کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور ستمبر تک جو ہے پاکستان کا رول کیا ہے اور افغانستان کتنا نزدیک اس طرف جاتا ہے، کیونکہ مائک پومپیو بھی کہتے ہیں کہ ستمبر تک ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ جو 3-4 مہینے ہیں افغانستان کے اندر، یہ بہت ہی لازمی ہے، اور پوری دنیا کی فوکس جو ہے اس وقت افغانستان کی سیکیورٹی اور امن پہ ہے. جو تو علاقائی ممالک ہے، رشیا ہے، چین ہے، سارے لوگوں کا ایک سیاسی اجماع بن چکا ہے افغانستان کے اندر. اب کسی کے پاس کوئی سوال یا نشان نہیں ہے بغیر ایران کے، کیونکہ ایران اور جو امریکہ کا جو ایک ٹینشن جاری ہے اس میں افغانستان براہ راست متاثر ہو سکتا ہے، اور افغانستان کی جو مذاکرات اس وقت جاری ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں.
لیکن باقی جتنے ممالک ہیں، آپ جرمنی تک چلے جائیں تو وہ بھی افغانستان کے حوالے سے اس وقت ایک اجماع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات اب یہ آ چکے ہیں کہ یہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے اور افغانستان کی سیکیورٹی کو بحال ہونی چاہیے. لیکن اس کے بغیر پاکستان کا رول ہم پھر بھی دہرائیں گے کہ پاکستان کے بغیر یہ سب کام جو ہے ناممکن ہے. جی انیس صاحب، آپ نے تمام پہلوؤں کا ذکر کیا، لیکن بطور صحافی اور تجزیہ کار آپ کیا بتائیں گے کہ افغان میڈیا کا بھی پاک افغان تعلقات کے حوالے سے رول ہمیں کچھ مثبت نہیں نظر آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈیا پاکستان کے فیور میں وہاں نہیں لکھتا، اکثر جو ہے وہ جو ان کے تجزیے آتے ہیں، جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اس سے ہمیشہ پاکستان کو گلہ رہتا ہے کہ افغانستان کے میڈیا کی رپورٹنگ فیئر نہیں ہے. اچھا دیکھیے، حامد کرزئی صاحب کے دور سے لے کر انہوں نے تقریباً 22 دورے کیے تھے. اپنے جو 14 سال کی ان کی پریزیڈنسی تھی اور صدر غنی کا یہ دوسرا دورہ ہے، تو یہ جو 16 دورے ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ جن چیزوں پہ مذاکرات ہوئی تھی، جن چیزوں پہ بات ہو چکی تھی، اس میں نتائج سامنے نہیں آئے تھے. اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو حامد کرزئی صاحب کے دور میں رہ چکے تھے یا صدر اشرف غنی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ان کا رول تھا. تو اس لیے یہ جو ہے میڈیا کا کردار بھی اب وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. ہماری تو خواہش ہے کہ ایسی باتیں ہو سکے جس میں پاکستان اور افغانستان کے اندر حالات اچھے قائم ہو جائے. جو ہماری ریلیشن شپ ہے افغانستان پاکستان کے درمیان، وہ اس پر مثبت طریقے سے بات ہو سکے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال سے جو ایک افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو مجاہدین اور طالبان اور یہ سارے ایک سسٹم جو قائم ہوا تھا، اس میں پاکستان کی کردار پر بات ہوتی ہیں کہ یہ ساری جو ہے پاکستان کی راستے سے ہوتی ہیں یا پاکستان کروا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب بھی یہی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس اچھے مواقع تھے، لیکن وہ مواقع جو ہے پاکستان نے ہاتھ سے گنوا دیے تھے. آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر ریفیوجیز تھے، لیکن جب وہ واپس افغانستان آتے ہیں تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ پاکستان نے ان چیزوں پہ خود کام نہیں کیا تھا اور انہوں نے آگے نہیں آئے. ان کو یہ ڈر تھا پاکستان کو کہ افغانستان کے اندر جو یہ سارا کام کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہاجرین تو پاکستان گئے تھے، لیکن پھر ان کا جو ہے کیوں مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں یا پاکستان کے کردار پر بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپنی ایک ایسی ایکٹیویٹیز جو نہیں ہونی چاہیے تھے افغانستان کے اندر وہ خود کر رہے ہیں، کیونکہ تاریخ تو لکھی جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کتابیں پبلش ہوئی ہیں، افغانستان کے اندر ایسی کتابیں پبلش ہوئی ہیں کہ اس میں وہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں جو پاکستان کے کردار پر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب رول ادا کرتے ہیں تو وہ رول پھر لکھا جاتا ہے اور پھر ہسٹری جو ہے اس کو ریپیٹ کرتی ہے. تو اس لیے میڈیا کا رول جو ہے اس حوالے سے بہت ہی کمزور ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس پر بات ہو اور میڈیا جو ہے افغانستان اور پاکستان کی ریلیشن شپ پہ اچھی باتیں کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے انیس الرحمان صاحب کابل سے. اپنا تجزیہ دینے کا بہت شکریہ. غالب صاحب، ایک اہم پہلو ہے پاکستان اور افغانستان کا تجارت اور اقتصادیات. بہت بے پناہ پوٹینشیل ہے پاکستان کی مارکیٹ، یعنی جو پاکستان کی انڈسٹریل مارکیٹ ہے، یہاں بہت ساری چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، وہاں پر اتنی انڈسٹری نہیں ہے، تو ہماری بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ افغانستان جا رہی ہیں. اس وقت ٹریڈ اور اکانومی میں آپ کون سے ایشوز دیکھتے ہیں؟ جتنا پوٹینشیل ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے جی. دونوں ممالک میں ٹریڈ کا پوٹینشیل بے انتہا ہے، کیونکہ اگر افغانستان کو چیزیں چاہیے تو وہ پاکستان سے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بھارت سے چیزیں آنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ سیکیورٹی وائز کیا چیز کلیئر ہوگی، کیا چیز نہیں کلیئر ہوگی. لیکن جتنی تجارت تو آپ کا روایتی طور پہ پاکستان اور افغانستان میں تجارت دونوں ممالک آپس میں کیا کرتے تھے. یہاں رہنے والے بھی افغانستان سے بڑی تعداد میں پھل اور سبزیاں ادھر آتی ہیں، وہ چیزیں یہاں لاتے تھے، یہاں سے وہاں لے جاتے تھے، پیسے کا لین دین ہوتا تھا، ڈسپوزیبل انکم ہاتھ میں ہوتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، جس کو کچھ لوگ سمگلنگ کا نام دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں غیر قانونی تجارت ہے.
کچھ کہتے ہیں جی قانونی تجارت ہے، لیکن یہ ساری ہر طرح کی تجارت جو ہے اس کا حجم آپ جب ملاتے ہیں تو کافی بڑا ہے، اربوں ڈالر میں پہنچتا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. لیکن پاکستان یا پاکستان کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ اس سمت ابھی نہیں جا سکتے جب تک کہ سچویشن وہاں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی بہتر نہیں ہو کچھ جاتی. تو جا رہے ہیں بڑی تعداد میں. پاکستانی فارماسیوٹیکل ایجنسیز افغانستان میں ان کی مارکیٹ ہے، پاکستانی میڈیسن بک رہی ہیں، بہت چیزیں جا ہارڈ رہی ویئر ہیں، کی چیزیں. لیکن آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایک اوپن مارکیٹ ہو جاتی ہے، جیسے کہ یورپین یونین میں آپ دیکھتے ہیں ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک میں جا رہی ہیں اور کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر، ہر آدمی چیزیں لے کر آ رہا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان میں بھی بے تحاشا تجارت ہو سکتی ہے. پاکستان کی اس ملک کے ساتھ صرف اتنی تجارت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایکسپورٹ آپ نے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑھانی ہے، صرف ایک ملک سے آپ کی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے آپ کی. لیکن لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کر ہی نہیں پا رہے. ہم لوگ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. افغان سٹیک ہولڈرز ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو انشور خود انہوں نے اپنے طور پہ کرنا ہے کہ افغانستان میں حالات جو ہیں وہ بہتر رہیں اور بہتر ہو جائیں. وہ جب تک نہیں ہوں گے نہ تجارت آگے بڑھے گی نہ گفتگو آگے بڑھے گی. اور جب تک آپ اس کیٹیگری کے لوگوں کو نیوٹرلائز نہیں کر دیتے جو کہ وار اکانومی کے اوپر تھرائیو کر رہے ہیں، تب تک بھی آپ کی کوئی چیز آگے نہیں چلنے والی. سیکیورٹی کا آپ نے غالب صاحب ذکر کیا. سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں. اس طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے، اس طرف دیکھتے ہیں یہاں پر ایشوز ہیں آئے روز. وہاں پہ ٹیررسٹ کی جانب سے وہاں سے فائر ہوتا ہے. اب ہم باڑ بھی لگا رہے ہیں اور خاصی حد تک وہ مکمل ہو چکی ہے. اس طرف چمن بارڈر کی طرف بھی ایشوز ہیں جو بلوچستان اور افغانستان کی وہاں پہ سرحد ملتی ہے. تو سرحدی ایشوز بھی اس سارے معاملات میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. جو مسلسل ٹیررسٹ کے اٹیکس ہو رہے ہیں، باڑ ہم اسی لیے لگا رہے ہیں کہ کراس بارڈر موومنٹ ملیٹنٹس کی نہ ہو سکے. تو باڑ لگانے کے اوپر بھی ہمیں افغانستان کی طرف سے تعاون نہیں نظر آتا. تو جب افغانستان کی طرف سے تعاون نہیں ہے تو سیکیورٹی تو بہتر نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں یہ باڑ کا جو ہے ذکر یہ بہت برسوں پہلے بھی ہوا. اس وقت سے مسلسل اس پر اٹیک کیے گئے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہم نہ کریں، یہ چیز آپ نہ کریں. اس چیز کو سپورٹ نہیں ملی افغانستان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں نے آ کر ادھر حملہ کرنا ہوتا ہے. یہاں جب حملہ کرتے ہیں ہماری زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب جب یہ آپ کی باڑ بن جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی سیکیورٹی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. اب آپ نے ایک تو فوج ہم نے ڈپلوائے کر رکھی ہے وہاں، پھر فوج کو آپ نے ایک اضافی ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ باڑ بھی لگائیں. آپ سو آپ کتنے لوگوں کو اس کے اوپر لگائیں گے؟ تو دونوں ممالک کو اس چیز کو دیکھنا. لیکن اس کی جو جڑ ہے، جو یہ پورے مسئلے کی جڑ ہے کہ وہاں سے لوگوں کا آنا، حملہ کرنا، وی آر کنونسڈ کہ یہ بھارت جو ہے اس چیز کو پس پردہ سب بھارت کا کردار ہے. بھارت کرتا ہے کہ افغانستان سے، کیونکہ اس وقت امریکنز نہیں کر رہے. امریکنز تو چاہ رہے ہیں کہ کسی ظالم خلیل زاد کو آپ دیکھ لیں، اس کے پروسیس کو دیکھ لیں. دوحہ میں 29 تاریخ کو جو میٹنگ ہے ان کے طالبان کی اور افغانز کی، یہ آپ دیکھ لیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن انڈیا نہیں چاہ رہا. اس میں ہم بات جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک یعنی تصویراتی شراکت داری کا معاہدہ ہوا ہے اور یہ بہت اہم معاہدہ ہے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان. اس معاہدے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ دستخط کیے ہیں. وزیر خارجہ جب یورپی یونین کے دورے پر برسلز میں تھے، انہوں نے وہاں پہ یورپی یونین کی قیادت سے ملاقاتیں کی، نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتیں کی اور خاص طور پہ پاک ای یو اسٹریٹجک ایگریمنٹ یعنی تصویراتی شراکت داری کا معاہدہ یہ بہت اہم ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جاوید خان جدون صاحب نے، جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. جدون صاحب، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان
ماضی میں بہت دوریاں رہیں، لیکن اب جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جسے ہم تصویراتی شراکت داری کا معاہدہ کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ متین صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم کو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اب آج کی دنیا میں، آج کی گلوبل ورلڈ میں جو فارن پالیسی ہے، جو فارن ریلیشنز ہیں، اس کو کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو بیسیکلی افیکٹ کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں، جو آپ نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کی، تو اس وقت جو سب سے اہم یا انتہائی امپورٹنٹ یہ کی رول بیسیکلی اکنامک پارٹنرشپ کا ہے۔ آپ کے جن ملکوں کے ساتھ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور اکنامک ٹائز جب اسٹرانگ ہوں گے تو باقی ریلیشنز بھی اس میں اور EU اس میں سب سے اہم ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پاکستان کے کیونکہ GSP پلس اسٹیٹس وغیرہ بھی پاکستان کو دیا ہوا ہے، جو ابھی اس کے بارے میں کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی کہ پاکستان جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، یا دیکھا جائے تو دیکھیں، اگر اکنامک ٹائز کی بات کریں تو یورپین یونین کے ساتھ تو بڑے ہسٹوریکلی بڑے اسٹرانگ ٹائز پاکستان کے رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا سٹیج ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا ہے۔ تو یہ موجودہ جو آپ نے خاص طور پہ وزٹ کی بات کی جو فارن منسٹر نے کیا، تو اس کے نتیجے میں تو ڈیفینیٹلی ہم کو امپروومنٹ نظر آتی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان، ان کی ایک پرسنالٹی ہے بیسیکلی، اور ایک اورا ہے ان کی پرسنالٹی کے گرد، اور ایک انگما کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ان کی زیادہ لیول پہ انٹریکشن یورپین لیڈرشپ کے ساتھ ابھی پرائم منسٹر کی نہیں ہوئی۔ تو آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پرائم منسٹر بھی وزٹ کریں اور وہاں سے بھی لیڈرشپ جو یورپین یونین کی بھی، کیونکہ متین یہ ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے۔ جب ٹائز کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹجک ہے یا اکنامک ہے، تو از اے ٹو وے اسٹریٹ۔ تو اس میں بیسیکلی آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اکنامک انٹرسٹ کدھر اس وقت ہیں، اور اگر یہ ریلیشنز اکنامک بیسس کے اوپر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ ون ون سچویشن دونوں سائڈس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے حق میں تو ٹریڈ اس وقت امبیلنس جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے یہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اس وقت تھوڑا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اوپر بھی ہیں، اور پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکسپورٹیبل پروڈکٹس آپ کی کیا ہیں جو آپ یورپین مارکیٹ کے اندر آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے متین کمپیٹیٹرز اس وقت بہت ہیں۔ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں سے آپ دیکھیں تو انڈیا آپ کا کمپیٹیٹر ہے، بنگلہ دیش کمپیٹیٹر ہے، اور آسیہ ریجن کے اندر آپ دیکھیں ویتنام وغیرہ، باقی انڈونیشیا، ملیشیا۔ تو اب ان کمپیٹیٹرز کے ہوتے ہوئے آپ کو بھی اپنی پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اکنامک ٹائز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیتے ہیں یا ایگریمنٹ تو آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے کہ ٹریڈ ریلیشنز آپ کے یا انویسٹمنٹ ٹائز جو ہیں وہ فروغ پائیں گے۔ بیسیکلی تو یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان میں ہوتا ہے، جی بالکل، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ دونوں سیکٹرز کو ساتھ بٹھانا۔ جب وہ فیسیلیٹیٹ کر لیتی ہے مدین، تو اس کے بعد تو دونوں سائڈس کے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں بیسیکلی ان کے درمیان میں جو آپ سمجھتے ہو کوآپریشن ہے وہ بڑا ضرور ہے۔ غالب صاحب سے پوچھتے ہیں، فرانس میں آپ سفیر بھی رہے اور کئی مرتبہ آپ نے وہاں سے ٹریڈ ڈیلیگیشنز کو پاکستان بھی لائے، کیا وجہ ہے کہ یورپ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اتنی ٹریڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے؟ یعنی پاکستان سے ہماری برآمدات وہاں پہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا رکاوٹیں نہیں ہیں وہاں سے؟ دیکھیں، جب ہم یہاں سے چیزیں بھجوا رہے ہیں، ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں تولیے، کپڑے، اس طرح کی سرجیکل انسٹرومنٹ کا، تھوڑے بہت کارپیٹ جاتے ہیں، رائس جاتا ہے، وہ بھی ٹریڈیشنل آپ کی جو مارکیٹ ہے امیگرینٹس کی اس کو ملتا ہے۔ باقی آپ نے بیسیکلی رائس کو تو پروموٹ ہی نہیں کیا وہاں سے جب آپ لیتے ہیں تو آپ لے رہے ہیں ایک مشینری۔ تو اگر ایک طرف آپ کی 50 کروڑ کی چیز ہے اور یہاں سے آپ 20 کروڑ یا 15 کروڑ کی چیز بھیج رہے ہیں تو ٹریڈ امبیلنس تو ہوگا ہی ہوگا۔ آپ کو اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ٹریڈ کرے کہ جی آپ نے 50 کروڑ کی چیز دی تو ہم بھی 50 کی دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن وہاں سے جو چیزیں لے کر آپ آ رہے ہیں اس کو مارکیٹ کرنا۔ جدون صاحب فرما رہے تھے GSP پلس کے حوالے سے، میں صرف ایک چھوٹی سی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ GSP پلس کے لیے اگر آپ یورپ میں ہی اپنے ویئر ہاؤسز لے کے کسی ایک ملک میں وہاں آپ اپنے سارے مال کی کھپت کریں،
اس طریقے سے کہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز بھی نہ لگیں اس کے اوپر، لیکن اور وہاں سے ہی آپ کے بائرز جو ہے یورپ میں آئیں اور آپ کی چیزیں آ کے لے کے جائیں. تو جی ایس پی پلس کا فائدہ جو ہے آپ اس وقت جتنا یہاں اس وقت لے رہے ہیں اس سے آپ 4 یا 5 گنا زیادہ لے سکتے ہیں. اس چیز کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز کو منسٹری آف کامرس یا جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور جدون صاحب، ایک سیکیورٹی اور دفاع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو پورے یورپ میں بھارت کی ایک اسٹرانگ پریزنس ہے. یورپی یونین اور بہت ساری یورپین کنٹریز کی بھارت کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر. فوری امیجیٹلی انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ایشو آئے بھارت سے وہاں انفارمیشن پہنچتی ہے، وہاں کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایسی چیز ہو. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ڈیفنس اور خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم جب ہم بات کرتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، ہماری اتنی اسٹرانگ پریزنس وہاں پہ نظر نہیں آتی، اتنا کوآپریشن. تو اس اسٹریٹجک اس تصویراتی معاہدے میں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اور اتفاق کیا گیا کہ اسے بڑھایا جائے گا. تو آپ اگر کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ بڑھتی ہے تو اس میں سلامتی اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے حوالے سے کتنا اہم ہوگا اگر دونوں ممالک کے درمیان چیزیں آگے بڑھتی ہیں؟ اس کے بیک ڈراپ میں ریلیشنز ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ہے وہ، ان دا سینس کہ جب سوویت یونین انویژن کیا اس کے بعد ایک براڈر الائنس بنا جس میں ریجنل کنٹریز اور مڈل ایسٹرن کنٹریز، یورپ اور امریکہ نے مل کے، اور پاکستان اس میں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ اس نے کام کیا. اور سوویت یونین کی ڈیفیٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان واز لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی، اور اس ریجن سے امریکہ کس انداز سے کٹ لوز اینڈ رن والی اپروچ اس نے اڈاپٹ کی. اب اگر آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کریں تو آج پھر آپ دیکھیں تو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت ہے. وہ یورپین کنٹریز کو بھی ہے، یعنی نیٹو الائنس کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، ان کی فورسز وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں. امریکنز کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر آپ افغانستان میں پیس بروکر نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ لانگ لاسٹنگ پیس افغانستان میں وہ پاکستان کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر، پاکستان کی فیسیلیٹیشن کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک یہ ایک فیکٹر ہے، سنگل فیکٹر ہے جو پاکستان کے اور یورپین یونین کے اور خاص طور پہ پاکستان اور نیٹو کی اگر آپ بات کریں تو ان کے درمیان میں جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے وہ مزید اس میں فروغ پائے گی. وہ جی جدون صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امتیاز گل صاحب، رائٹر، جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. امتیاز گل صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور ای یو کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے کتنا اہم ہے؟ دیکھیے دنیا بھر میں چونکہ سیاست زیادہ تر جو الائنسز ہیں وہ کثیر القومی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ممالک اپنے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور قومی مفادات کو فروغ بھی دیتے ہیں. تو جس ملک کے ساتھ بھی یا جس کسی دوسرے بلاک کے ساتھ بھی پاکستان یا کسی بھی ملک کے اگر اس نوعیت کے معاہدے ہوتے ہیں یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں کہ اگر ہمارے جیسا ملک اس موقع سے فائدہ بھی اٹھائے، کیونکہ یہاں پہ ہم نعرہ بازی زیادہ کرتے ہیں، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، سیلیبریشن ہوتی ہے، لیکن جب کارکردگی دکھانے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے حکام کی ویژن میں کمی کی وجہ سے اور ہمارا جو ایک بڑا فرسودہ سا گورننس کا نظام ہے اس کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں جو نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں اسٹریٹجک الائنسز کے ذریعے. پاکستان اور ای یو کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبے میں کیا دیکھتے ہیں، کتنا آگے اس میں دونوں کنٹریز باہم تعاون کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تمام دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جو ای یو میں شامل ہیں یا نیٹو کے رکن میں، ان کی اکثریت بڑی برے طریقے سے بھارتی اثر نفوذ میں ہے، بھارتی اثر کے زیر اثر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کا بھی وہاں پہ کافی زور چلتا ہے. لہٰذا جو فائدے پاکستان کو ہونے چاہیے ایسے الائنسز سے وہ عام طور پہ ہو نہیں پاتے، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ ابھی تک کوئی بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہوا ہے. اس کے لیے پاکستان کو ابھی بہت شدید محنت کرنی ہے، ہمارے سفارتکاروں کو آن گراؤنڈ ہمیں کافی سارا کام کرنا ہے. بھارت نے بین الاقوامی سطح پہ کافی ایک ڈپلومیسی کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اقوام متحدہ میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں، جنیوا میں اور اسی قسم کے دوسرے جو فورم ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے، اور جس قدر فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اس نوعیت کے اتحاد سے یا پارٹنرشپ سے
وہ حاصل نہیں ہو پاتا. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. جی غالب صاحب، ایک یہ کہ ان کا نقطہ نظر کہ یورپ میں ہمارے بیانیے کو وہ قبولیت نہیں. آپ فرانس میں پاکستان کے سفیر ہے، یورپ میں آپ نے بہت ٹریولنگ بھی کری، آفیشل نیگوسیشنز میں ہر سطح پہ ٹاکس میں آپ شریک رہے. کیا وجہ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمارے بیانیے کو وہ پذیرائی یورپ میں نہیں ملتی جو ملنی چاہیے؟ میرے خیال میں اس قسم کا انیشیٹو جو ہوا ہے، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ سائن کیا گیا ہے ابھی، یہ بہت فریش اور بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جو وزارت خارجہ نے لیا ہے، اور وزیر خارجہ کے کہنے پر ہی ان لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا. یہ ایک اوپن اینڈڈ ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اس میں آپ کا پیس اینڈ سیکیورٹی ہے، اس میں آپ کا ٹریڈ ہے، اس میں ہر چیز ہے. کوئی ڈیڈ لائن اس میں کوئی نہیں ہے. ڈیڈ لائن نہیں، اٹس اوپن اینڈڈ. اگر آپ کے بیانیوں کو وہاں پذیرائی نہ مل رہی ہوتی تو اس قسم کی پارٹنرشپ آپ کے ساتھ نہ ہوتی. اگر آپ کے بیانیوں کو وہ نہ سمجھ رہے ہوتے، سمجھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو پبلکلی ایکسیپٹیبلٹی دینے کو وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کلیش کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہم افغانستان کے مسئلے کے سلسلے میں جب بات کر رہے تھے تو یہی کہا تھا کہ وہاں کیا مسائل ہے. اب مختلف ہے. اب آپ کو فرانس کے میں صرف مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا وہاں میرا آخری مشن تھا کہ ہمارے ساتھ وہ ڈیفنس کوآپریشن میں بہت محتاط تھے، اس لیے کہ انہوں نے بھارت کو رافیل بیچنے تھے. اس سلسلے میں وہ انہوں نے کہا جی یہ نہ ہو کہ وہ والا ہمارا جو ڈیل ہے وہ ختم ہو جائے. اس وجہ سے یہ سر آج آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ $200 بلین لے کے جائیں، آپ پوری یورپ میں خریداری کریں، کل کو سب آپ ہی کا بیانیہ دہرائیں گے وہاں. جی بالکل. جی جدون صاحب. دیکھیں متین، جو بات انہوں نے ہمارے اینالسٹ نے امتیاز صاحب نے کی، بیسیکلی اس میں بھی کسی حد تک ایک لاجک ہے اس کی، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نیریٹو یا پاکستان کا بیانیہ جو ہے یورپین کنٹریز میں اتنا پریویل نہیں کرتا جتنا انڈیا کا کرتا ہے، تو آئی تھنک غالب صاحب نے بات کی وہ بہت ریلیونٹ ہے کہ بنیادی طور پہ بھارت کے پاس اتنی کیش فلو اویلیبل ہے کہ وہ جب ویپن سسٹمز کو یا ویپنریز کے مختلف جو ان کی تینوں فورسز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جاتے ہیں، ان کے پاس کیش فلو کی کمی نہیں ہے. ابھی آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں کہ لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اپنے F-16 کا جو پلانٹ ہے اس کو وہ انڈیا کے اندر آؤٹ سورس کرنے پہ تیار ہے، اور ایک اسی کا اپ گریڈڈ ورژن جس کو F-21 کہہ رہے ہیں وہ بھی آفر کرنے وہ انہوں نے کر دیا وہ آلریڈی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیش فلو ون. سیکنڈلی ان کی جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے جو ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت مضبوط ہے. پاکستان کی ایک امپورٹنس اسٹریٹجک بہت ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس کو اتنا کاؤنٹر بیلنسز اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، اپنی جغرافک لوکیشن کی وجہ سے، انڈیا کا جو ایج ہے ان ٹرمز آف اس اکنامک جو پروگریس ہے اس کی، اس میں تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ میری اوپینین ہے کہ ہم شاید اس اسٹریٹجک لوکیشن کو، جغرافک لوکیشن کو اتنا اپنے بینیفٹ میں یوٹیلائز نہیں کر پائے جتنا ہم کو کرنا چاہیے تھا. بالکل. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو انڈیا کو اگر ٹریڈ کرنی ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ یا مڈل ایسٹ کے ساتھ، وہ پاکستان سے ہو کے ہی جا سکتا ہے. آپ دیکھیں تو دونوں کی پالیسی دے لک ویسٹ ورڈ. پاکستان جب ویسٹ ورڈ دیکھتا ہے تو اس کو مڈل ایسٹ اس کو نظر آئے گا، اس کو یورپ نظر آئے گا، وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف دیکھے گا. انڈیا جب ویسٹ ورڈ دیکھتا ہے تو وہ پاکستان اس کو نظر آتا ہے. دیٹ از وائی انڈیا از سو obsessed with پاکستان. تو میرا خیال ہے ہمیں جو ہماری اسٹریٹجک اور جغرافک جو ہماری سگنیفیکنس ہے اس کو بیسٹ پاسبل مینرز میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جی بالکل. ناظرین، پاکستان کی ایک اپنی تصویراتی اہمیت ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں لیکن اس کو ہم نے کب کیش کرانا ہے، کب یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.